آج عمران خان پر جتنی مشکلات ہیں اس وجہ سے بھی ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ پہ مذہب کا بے تکا استعمال کیا۔ یہ بات بالکل پکی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہمیں ایک پروگریسو معاشرہ چاہیے۔ مسلم نون کا جو پیپلز پارٹی کا جو وتیرہ رہا تھا نا، انہوں نے بھی مذہب کا اپنے زمانے میں کھیلے ہیں، لیکن عمران خان نے جو اس کو اتنا زیادہ بلیٹنٹلی استعمال کیا، ان دونوں کو تھوڑی سی نا سمجھ آئی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی سمجھ آئی ہے، وہ مذہب کاٹنا استعمال نہیں کر۔ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے اس ملک کے اندر اور ابھی تک کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مذہب فروشی، منافقانہ مذہب فروشی ضیاء الحق کے بعد کوئی اور پارٹی نے آج تک نہیں کی۔ جب آپ اس طرح کے مذہبی امیجز بنائیں گے نا، جواد احمد جیسے بہت سے لوگ جو ہے نا، پھر وہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بھائی سیاست کرنی تھی تو ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار تھے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے یہ نیک اور سچا ہے تو وہ تو نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندھیلا سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، مہمان کے بارے میں جو ایک چیز ہے، 25 سال کے بعد بھی ان کی ہوئی چیزیں جو ہیں ٹاپ پر ہیں۔ میں بسنت کے دنوں کی بات کر رہا ہوں جب ایک گانا ہر پلیٹ فارم پر ٹاپ پر تھا۔ جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، برابری پارٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں، اپنا کیریئر قربان کر کے پاکستان کے لوگوں کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، مزدور کی 4 لاکھ تنخواہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو موجودہ پاکستان سے بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جواد بھائی بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس کا میں نے ایک چھوٹا سا جو ابھی پچھلے دنوں دیکھا کہ بسنت کے دنوں میں چاہتا ہوں کہ ذرا سیاست سے آنے سے پہلے ذرا وہ جو بھی ریسنٹلی ہوا ہے، بسنت کے دنوں میں دیکھا کہ اچیاں مجاجاں والے جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ میں تھا، ہر چھت پہ تھا، ٹک ٹاک پہ تھا، انسٹاگرام پہ تھا۔ تو لوگ آپ سے پیار تو ویسا ہی کرتے ہیں کہ 25 سال بعد میں بھی ٹاپ پر۔ کیسا لگا آپ کو جب یہ آپ نے سنا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بات جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی والے ضرور سنیں۔ دیکھیں، میرا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ہم وطن ہیں، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی محبت میں اتنی نفرت لوگوں سے انہوں نے یا بغض پال لیا ہے، اور وہ صرف وہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ، پہلے یہ بتا دوں پورے پاکستان میں میں جہاں جاتا ہوں نا بریز صاحب، لوگ پیار ہی کرتے ہیں جی۔ مجھے نہیں نظر آتے وہ لوگ، وہ کون ہیں جو سوشل میڈیا پہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں یا فوج قسم کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا ان کو ہدایت دے، اور وہ ایک بندہ کئی کاؤنٹ چلا رہا ہوتا ہے، 100 کاؤنٹ چلا رہا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، وہ ایک سارے تھوڑی کر رہے ہیں، وہ انسان، وہ تو سارے باٹس ہیں جی۔ لیکن چلیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گانا ہے نا میرا اچیا مجاجاں والی، جی، یہ ریوائیو اس لیے کیا ہے بسنت پہ کیونکہ اس کی اوریجن بھی بسنت کے ہی دنوں میں ہوئی تھی۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ اوریجنیٹ اس وقت کیا 2001۔ ہاں جی، 2001 میں نے یہ نکالا تھا البم، جی، اور اس کے بعد چونکہ وہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، جی، وہ بسنت اور میوزک اور پھر چینلز آپ کو پتہ ہے سارے جو آئے، اور پھر فلم ڈرامہ، انہوں نے اس کے لیے نا انہوں نے کہا یار یہ کھولیں اس گھٹن زدہ ماحول کو نا تھوڑا بہتر کرنے۔ آپ کو یاد ہوگا انلائٹنڈ ماڈریشن وہ کہتے تھے، جی، تو وہ میرے خیال میں تو بڑا اچھا ہو۔ دیکھیں، ایک ڈکٹیٹر ہونا علیحدہ بات ہے، ٹھیک، اور ایک کبھی بھی کوئی انسان آتا ہے، فرض کریں وہ آ کے جو بھی وہ کرے گا کنٹرول تو اس کے پاس آ گیا ہے، تو جو وہ کرے گا وہ اچھا کرے گا تو اچھا کہنا چاہیے، برا کرے گا تو برا کہنا چاہیے، ریگارڈلیس آف وہ ہز پوزیشن ایز اے ڈکٹیٹر۔ تو یہ انہوں نے کام کیا نا، یہ بڑا زبردست کیا۔ تو اس زمانے میں پھر وہ بسنت ایسے اسٹارٹ ہوئی کہ پاکستان نے بسنت کو اون کر لیا پوری دنیا میں، پوری دنیا میں۔ حالانکہ چائنا میں بھی لوگ کائٹ فلائنگ کرتے ہیں، جاپان میں کرتے ہیں، بلکہ وہاں سے تو یہ اسٹارٹ ہوئی تھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں آج یہ حالات ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بسنت ہے یہ پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ انہی کا تباہ رہی ہے۔ دیکھیں نہیں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے نمبر پہ تو پرویز مشرف کی خدمات آتی ہیں جو انہوں نے اس زمانے میں اس والے سے کی، اور دوسرے نمبر پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اسٹیپ لیا نا مریم نواز صاحب، ہاں، اور مسلم نون نے بھی، اور پھر سسٹم نے بھی۔ جی، میں سمجھتا ہوں دیکھیں سسٹم کے بغیر آپ اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتے۔ مریم نواز شریف نے بھی کیا، مسلم نون کا بھی انیشیٹو تھا، پیپلز پارٹی نے بھی اس کے خلاف اپوزیشن کو اتنی نہیں دی، اور پی ڈی آئی صرف جو ہے ان کے خلاف لگی رہی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس دن بسنت ہوئی ہے تو یہ بتاتی ہے یہ بات، یہ خبر کہ علیمہ خان کے جو بیٹے انہوں نے بسنت بنائی ہے، جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں نے اس کو پسند کیا اندر سے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور میرا گانا جو اس لیے ریوائیو ہوا ہے کیونکہ اس وقت بھی چلتا تھا، تو لوگوں نے کہا بس یہی ہے، انہوں نے پھر ہر چھت پہ یہ بجایا۔ مجھے تو بڑا اچھا لگا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لوگ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور میرے پولیٹکس کو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس طرف آ جائیں کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں، کیا جتنا پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اتنے ہی بیمار ہیں؟ کہا گیا کہ 85% بینائی جا چکی ہے،
پھر 5-7 دن کے بعد پتہ لگا کہ 85% واپس آ چکی ہے. تو کیا سیاست کی جا رہی ہے یا خان صاحب واقعی اتنے زیادہ بیمار ہیں؟ بیمار تو تھوڑے بہت ہوں گے لیکن سیاست بہت زیادہ کی جا رہی ہے. اوکے. مجھے لگتا ہے کہ 10% بیمار ہیں اور 90% سیاست ہے. دیکھیں میں نے جب یہ آیا تھا نا، یہ پہلا جو خبر کا ایک سلسلہ شروع ہوا، تو میں بھی ایکچولی پریشان ہو گیا، آپ بھی ہوئے ہوں گے. کون انسان ہے جو کسی انسان کی کسی بیماری کا سن کے ہاں جی وہ خوشی منائے؟ وہ کہتے ہیں نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. تو یہ ہماری دشمنی تھوڑی ہے، یہ تو دشمنی تک بھی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ اختلافات ہیں اور یہ غلط کرتے ہیں تو ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. لیکن عمران خان کی جو یہ خبر آئی تو میں نے تو اس کے اوپر یہ کہا کہ یہ بہت غلط بات ہے. اگر واقعی یہ ہے، یہ میں نے بولا شروع میں کہ اگر یہ واقعی صحیح خبر ہے تو یہ بہت بری بات ہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اب ایشو یہ ہے لیکن ریز صاحب کہ جب میں نے بعد میں اس کو کھنگالنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اکتوبر میں یہ کہہ رہے ہیں میری آنکھ خراب ہونا شروع ہوئی، جبکہ دسمبر میں ان کی بہنیں جو تھیں وہ ان سے مل کے آئی ہیں. جب یہ باہر آتی ہیں تو یہ اس کا ذکر تک نہیں کرتی اور صحت کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ صحت ٹھیک ہے، بلکہ الٹا کہتی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. اب دیکھیں یہ کانٹرڈکشن ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا تضاد ہے کہ سیاست میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ جھوٹ بولنے والا معاملہ ہے. تو خیر میں پھر بھی یہ کہتا رہا کہ چلیں دعا کو ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن اب جب وہ ان کی پڑتال بھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کو تو مطلب 85% آنکھ ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایشو میرا پتہ کیا ہے، میں تو میڈیکل سائنس کو زیادہ نہیں سمجھتا، ایک عام آدمی کی طرح دیکھتا ہوں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے نا مجھے کہ 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب صرف آپ 15% آنکھ کو بچا سکتے ہیں، 85% بس چلی گئی ہے. یہ وہ بیانیہ ہے جو پی ٹی آئی نے بنایا، جبکہ اصل میں یہ سارا جھوٹ تھا. اصل بات یہ تھی کہ وہ 85% بھی اگر کوئی ہوئی ہے تو ٹیمپرری ہوئی ہے. آپ کی بھی تو کئی دفعہ آنکھ خراب ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی میری بھی کئی دفعہ ہوئی ہے لائف میں، مطلب سرخ ہو گئی، سوج گئی، تو نظر کہاں آتا ہے اس وقت؟ تو وہ 85% تو کیا 100% نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کی ضائع ہو گئی ہے. تو دیکھیں تحریک انصاف نے اتنے جھوٹ بولے ہیں اصل میں کہ اب لوگ اب ان کی بات کا اعتبار نہیں کرتے. میں تو ابھی بھی دعا کرتا ہوں وہ صحتیاب ہو جائیں، لیکن ان کو بیانیے جھوٹے نہیں بنانے چاہیے. لیکن اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. بلومبرگ ایک جریدہ ہے اور بڑا پاپولر ہے، بہت بڑا جریدہ ہے. انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب بیماری کا بہانہ بنا کر رہائی چاہتے ہیں. تو کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ اور لیکن ماضی میں تو یہ دوسروں کی بیماری کا اس پر بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ فلاں جو بیمار تھا اور چلا گیا، اور ان کے جو ان کے فالوور ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان مر جائے گا، ڈیل نہیں کرے گا. دیکھیں عمران خان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر وہ باہر نہ آئے جی تو اب وہ اندر جو ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، وہ خود بھی ختم ہو جائیں گے. کیونکہ کتنی دیر آدمی 73 سال کا بندہ اس طرح رہ سکتا ہے؟ تو ان کو یہ تو پتہ ہے کہ مجھے باہر تو نکلنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اب وہ اپنی اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ ان کا مان نہ ٹوٹے، ان کی وہ جو ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے بیانیہ بنا ہوا ہے کہ جو بڑا دلیر ہے، یہ تو جھکتا نہیں ہے، رکتا نہیں وغیرہ وغیرہ. وہ اور اوپر سے ان کی بہنیں، انہوں نے ان کو بڑا بیڑا غرق ان کا کر دیا ہے ان کی سیاست کا، کیونکہ وہ باہر آ کے جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں. تو عمران خان بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو اس وقت ڈیل جو بھی ملتی ہے نا ان کو کر لینی چاہیے اور باہر آنا چاہیے. اگر وہ نہیں آتے تو یہ باہر آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا. ڈیل کا مطلب کیا ہے، جو میں ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں، سیاستدان بھی چھوڑیں، میں چاہتا ہوں کہ عمران خان باہر آئیں، یہ لکھ کے ریٹن ڈیل کہ میں باہر آ کے سیاست میں فساد اور انتشار نہیں پیدا کروں گا، میں اس ملک میں نفرت اور تقسیم پیدا نہیں کروں گا، میں اپنی سیاست کروں گا. تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کے دیکھیں نا جی، معافیاں بھی تو ہو جاتی ہیں نا، بالکل ہو جاتی ہیں. دنیا میں معافیاں نہیں ہوئی، شیطان کی معافی سب سے بہت بڑی. لیکن آپ کو کنڈیشن تو پوری کریں نا. آپ نے باہر آتے ہی پھر شروع کر دینا یہی کام جو پہلے آپ کر رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے عمران خان کو یہ دلیر شلیر کہنا بند کر دیں. وہ آپ کو یاد ہے، اور یہ مقبول جان جیسے بیوقوف انسان ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان کے تو ہاتھ میں بیماری کی لکیر نہیں ہے. اب دیکھیں نا کس قسم کے لوگ انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، شہباز گل سے لے کے اور یہ مقبول جان تک آپ سب کو دیکھ لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان شاید باہر نہ آ سکیں اگر یہ ڈیل نہیں کرتے. اور ڈیل کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا، ان کی پارٹی کے لیے بھی بہتر ہوگا. پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. بہنوں کے کردار پر کیا کہیں گے؟ ایک بہن اپنے بھائی کی جو لڑتی ہے وہ ٹھیک ہے،
اس پہ تو عزت اور رسپیکٹ ہے، لیکن اکثر متنازع چیزیں ان کی بہنوں کی طرف سے آ جاتی ہیں، جس سے لگتا ہے کہ شاید عمران خان کی رہائی کو یہ لمبا کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی کر رہی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان اور وہ جو نورین خان ہیں اور ایک اور خاتون بھی ہیں، یہ سب مل کے عمران خان کو لگتا ہے، یہ شاید نیت ان کی نہ ہو لیکن لگتا ہے کہ جو بھی وہ کر رہی ہیں اس کا جو نتیجہ نکلے گا نا وہ یہ کہ عمران خان تو اندر ہی رہے گا، اس کے باہر آنے کی ساری راہیں مسدود ہو جائیں گی، اور ان لوگوں کی ایک فیم اور وہ جو طاقت کی خواہش ہے وہ شاید ان کو پوری ہوتی نظر آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ سہیل افریدی جیسا بھی ہے، عمران خان نے کہا اس کو بنا دو، انہوں نے بنا دیا، لیکن سہیل افریدی کو کیا کس حیثیت میں نورین خان بٹھا کے اس کو سیاسی لیکچر دے رہی ہیں؟ بھئی آپ نہ پارٹی کی ہیں نہ کچھ ہیں، آپ نے اگر بھائی کی بات کرنی ہے تو وہ اس کا اور فورم ہوتا ہے، آپ سیاسی فورم میں ان کو ساتھ بٹھا کے ان کو بتا رہی ہیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہٹا دیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے کہ سیاست کا بیڑا غرق کرنے میں عمران خان کی پہلے بیگم صاحبہ کا ہاتھ بہت زیادہ رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اب ان کی بہنیں جو ان کا ہاتھ ہے، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ نظر کمزور ہونے کا بہانہ کیا جا رہا ہے، ادھر ڈاکٹر صاحب کتابوں پہ کتابیں لکھ کے دیے جا رہے ہیں، تو نظر کمزور ہیں تو کتابیں کس لیے چاہیے؟ یہی تو میں وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جی، اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ بولیں تو 1000 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، تو عمران خان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ پہلے ایک بات کرتے ہیں پھر اس کو لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لپیٹی نہیں جاتی۔ اتنا بڑا سوشل میڈیا ہے ان کا، اتنا بڑا، آپ دیکھیں اربوں روپیہ لگتا ہے ان کے سوشل میڈیا پہ، ایکسپیٹریٹ پاکستانی، آپ ان کو سمجھایا کریں جب آپ واپس جاتے ہیں، ان کو سمجھایا کریں کہ یار کیا کر رہے ہو، مطلب آپ ادھر بیٹھ کے بھی پاکستان کے ساتھ کیا کرنے لگے ہوئے ہو، وہ فنڈنگ کرتے ہیں ان کو، ان کا سوشل میڈیا چلاتے ہیں، جبران الیاس اور وہ اظہر مشوانی اور پھر وہ کیا نام ہے اس کا رسلان خالد، پھر یہ شہباز گل، یہ سب لوگ مل کے چلاتے ہیں، اس کے باوجود بیانیہ نہیں بنتا، اس سے نہیں بن رہا، کیونکہ جھوٹ پہ بیانیہ کتنی دیر بنے گا؟ تو یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے بھی، اور عمران خان کے ساتھ سب سے زیادہ کر رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ سر جیل کاٹنے پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جیسے جیل کسی نے نہیں کاٹی، حالانکہ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیل تو ہوتی 2 سال کے بعد ہے، اور عورتوں کے رونا بند کرو۔ ماضی میں ہم نے خواجہ سعد رفیق صاحب کی جیلوں کے بارے میں سنا، میں نے ان کے پوڈ کاسٹ بھی کی تھی، وہ بتایا کرتے تھے کس طرح کی جیلیں ہیں، تو کیا عمران خان سے کوئی اچرجی جیل کاٹ لی ہے 2 سال؟ زرداری صاحب بھی 11 سال جیل میں رہے ہیں، نواز شریف صاحب ہر دفعہ اقتدار سے نکالے گئے تو ڈائریکٹ میں جیل میں پھینکے گئے 6 مہینے سال وٹ ایور۔ دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ مزے کرنے والے آدمی ہیں، انہوں نے لائف میں انجوائمنٹ کی ہے اور تباہ کے کی ہے، سب کو پتہ ہے، اور عمران خان نے جو لائف گزاری ہے وہ بھی وہی والی لائف گزاری ہے جو میرا خیال ہے کوئی غریب آدمی جو ہے نا وہ 10 دفعہ پیدا ہو جائے گا نا پاکستان میں تو وہ لائف جو ہے اس کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب ایک ایسا آدمی جو اتنی انجوائمنٹ کے اندر رہا ہو، ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے کہ وہ جیل کے اندر ہے، اور وہ اگر گیا بھی ایک ایسے جھوٹے بیانیے پہ ہو، دیکھیں دیکھا جائے تو 9 مئی جو ہے، اب دیکھا جائے تو 26 نومبر جو ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، اصل میں ان کا جو کھرا ہے نا وہ جا کے لگتا ہے جو امریکی سازش کا جھوٹ بولا تھا، رائٹ، امریکی سازش، امپورٹڈ گورنمنٹ اور سائفر کا معاملہ۔ سب سے بڑی بات کہ یہ کہتے تھے کہ پہلے تو امریکہ سے سٹارٹ ہوئے، اس کے بعد نون لیگ پہ آئے، پھر پیپلز پارٹی پہ آئے، اس کے بعد آخر کا فوج پہ آ گئے۔ اب جب فوج پہ آئے تو امریکہ کو خوش کرنا شروع کر دیا، پھر دوبارہ پینترا بدلا، فوج جو خوش کیا کہ امریکہ نے کیا، تو یہ ایسے انہوں نے وہ پنگ پونگ کھیلا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی، تھوڑا سا بھی جو سمجھدار انسان تھا اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ٹوٹل بیانیہ غلط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک آڈیو بھی آئی تھی کہ جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ بیانیہ بنا دو، شاہ محمود قریشی بھی اس کے اندر تھے، اور شاہ محمود قریشی بھی باہر اس لیے نہیں آ رہے۔ دیکھیں نا جی، یہ 2 مین کردار تھے جنہوں نے یہ بیانیہ بنایا تھا، تو یہ جھوٹ بول کے جب انہوں نے بیانیہ بنایا ہے تو اس کے بعد یہ سارا 9 مئی تک وہ سارا پھر فساد، انتشار، اور میرے ساتھ یہ ہو گیا، امریکہ نے کر دیا، فوج نے کر دیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا جو اندر ہیں وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اندر ہیں، اور باہر آنا جو ہے بڑا مشکل ہے، اسی لیے ان کا باہر آنا بڑا مشکل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیل وغیرہ نہ ہو رہی ہے، نہ کوئی کر رہا ہے۔ آپ نے اپنی پارٹی کو باقاعدہ طور پر سوشلسٹ پارٹی جو ہے وہ اس کے طور پر متعارف کروایا ہے، کیا نظریہ ہے، کیسے انقلاب لائیں گے، یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب کی ضرورت ہے، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی آپ چلے جائیں اس وقت لوگ برے حالات میں ہیں، عام لوگ جو ہیں بدحال ہیں، مطلب
ہر جگہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ بھی ہے. اب امریکہ میں جائیں اس وقت تو امریکہ میں آپ کو جا کے بڑی حیرانی کی بات لگتی ہے کہ امریکہ میں پرانا انفراسٹرکچر چلی جا رہا ہے, اتنا پرانا کہ اب وہ بسیدہ ہو گیا باقاعدہ. آپ نیو یارک میں جا کے دیکھیں ہیں تو نیو یارک میں تو آپ کو باقاعدہ پتہ لگتا ہے کہ یار یہ اتنی پرانی جگہوں پہ رہی جا رہے ہیں ابھی تک. پھر یورپ میں کئی جگہ انفراسٹرکچر ان سے بہتر ہے. بالکل آپ ٹرامز دیکھ لیں, آپ انڈر گراؤنڈ اسٹیشن دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ. تو امریکہ میں ایکومولیشن آف ویلتھ بہت زیادہ ہے. دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پوری اکانومی کا 90% حصہ امیروں کو دے دیں اور وہ 1% ہوں یا 2% ہوں تو یہ تو زیادتی ہے نا. یہی ہوتا ہے. آپ اگر جا کے اس کے اسٹیٹسٹکس پڑھیں, وہ جو ہمارا آکسفیم ہے بڑے اسٹارٹلنگ وہ دیتا ہے کہ جی اتنے % لوگ ہیں وہ اتنی % اکانومی پہ قابض ہیں اور وغیرہ وغیرہ, باقی لوگ اتنی سی اکانومی میں رہنے پہ وہ ہر دفعہ ہر سال بدلتی رہتی ہے اور ہمیشہ ہر سال اور زیادہ سختی ہوتی جاتی ہے عام لوگوں کے لیے. غربت میں اضافہ ہوتا ہے اور امیروں کی دولت میں وہ امیروں کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور غریبوں کی غربت میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل. تو میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر ہی نہیں رہا کہ یہاں پہ کوئی جنگ و جدل ہو جائے, یہاں پہ کوئی لوگ باہر نکل آئیں تلواریں لے کے یا بندوقیں لے کے. انتشار پھیلانے کی بات نہیں کر رہے آپ. میں بات کر رہا ہوں سمپل کہ یہ سسٹم پاکستان جیسے ملکوں میں نہیں چل سکتا, جس کو ہم کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن اکانومی یا جس کو ہم کہتے ہیں یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بہتر مینیجر لے آئیں, ٹھیک ہے, بہتر آرگنائزر لے آئیں تو وہ اس سسٹم میں سے جو بیسٹ پاسبل کر سکتا ہے وہ کر دے گا, وہ نکال کے سامنے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم عام انسان کو خوشحال کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتا. یہ میں اس بارے میں بالکل دیکھیں پاکستان کی GDP جو ہے نا وہ اس وقت $400 بلین کے قریب ہے. 400 سے 500 کے درمیان میں ہوگی زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آج کل میں کوئی چینج آیا ہے. لیکن 400 سے 500 بلین ڈالر کی جو اکانومی ہے وہ آپ کمپیریزن کریں امریکہ کے ساتھ تو امریکہ ہے 31,000 بلین ڈالر کی اکانومی, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کتنے ہیں, وہاں پہ 33 کروڑ ہیں, یہاں پہ 25 کروڑ ہیں, 8 کروڑ کا فرق ہے. تو دیکھیں اگر ہم نے کبھی سوچنا بھی ہے نا کہ ہم امریکہ کے آدھے پہ بھی چلے جائیں, آدھے کا مطلب کیا ہے کہ ہم چلے جائیں 15,000 بلین ڈالر پہ, تو اس کے لیے آپ کو سوشلزم چاہیے, اس کے لیے آپ کیپٹلزم میں نہیں کر سکتے یہ. اور پوری دنیا میں بھی مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم سوشلزم کی بات کرتے ہیں آج فریز صاحب, اور فرض کریں ہم نہیں لے کے آ سکتے رائٹ, لیکن ہماری پارٹی بڑی ہو جاتی ہے, ہمارا نیریٹو جاتا ہے لوگوں کے اندر, تو ایک بات تو ہوگی نا کہ امیروں کی اجارہ داری میں کمی آئے گی. بالکل ٹھیک, کیونکہ ایک سامنے پارٹی کھڑی ہو جائے جو کہہ رہی ہو کہ نہیں ہم تو کھڑے ہی عام لوگوں کے لیے ہیں, ہم امیروں کے لیے کھڑے ہی نہیں, وہ صاف کہیں ہماری طرح, تو کم از کم ان کی جو گرفت ہے اکانومی کے اوپر وہ تو ان کو تھوڑی سی لوز کرنی پڑے گی نا. تو ان اینی کے سوشلسٹ موومنٹ یا سوشلسٹ پارٹی فارمیشن کے اندر اس کا جو سفر ہوتا ہے اسی کے اندر کافی حد تک بہتری کی گنجائش نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سہران ممدانی نے ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے نام پہ میئرشپ حاصل کی ہے. بالکل, تو اب وہ جو اس کے پاس ایک بہت بڑا چانس ہے کہ وہ اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے شہر, بلکہ دنیا کے سب سے بڑے شہر اگر آپ اکانومی کے حوالے سے دیکھیں, وال اسٹریٹ وہاں پہ ہے, پوری دنیا کی اکانومی کو ہولڈ مطلب کنٹرول کرتے ہیں وہ. تو اگر وہ وہاں پہ میئر بن گیا ہے تو اس کا بہت بڑا اس پر چانس ہے کہ وہ اس شہر کے اندر لیفٹسٹ ریفارمز کرے. سوشلزم ابھی لے کے آ سکتا ہے نہیں لے کے آ سکتا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن وہ ریفارمز ایسے کرے کہ امیروں کی اجارہ داری کم ہو اور عام لوگوں کو اس کے بینیفٹ ملے. جو بھی امریکہ میں غریب لوگ کام کرتے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ کام کرتے ہیں, ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, اس کا پیداوار کرتے ہیں, ان کو اس میں سے جو بنا رہے ہیں اس میں سے حصہ بھی ملے ان کو. تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہی ہمارا اس وقت مطمع نظر ہے کہ اس ملک میں ایک بڑی بائیں بازو کی پارٹی کھڑی کی جائے. 4 لاکھ تنخواہ مزدور کی کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں 3 کام کرنے پڑیں گے. وہ 3 کام جو ہے وہ یہ بڑی پارٹیز نہیں کر سکتی. پہلا کام, اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو کہنے والی باتیں ہیں, یہ تو ایسا بڑا خواب ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جب علامہ اقبال نے پاکستان کی بات کی تو اس کو بھی تو خواب ہی کہا گیا. جی بالکل خواب کہا گیا تھا نا, اور بلکہ دیوانے کا خواب کہا گیا. جی دیوانے کا خواب, بالکل دیوانے کا خواب تو پورا ہوا نا. جی بالکل ہوا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قائد محمد علی جناح ان کی کچھ تقریریں ہیں جس میں انہوں نے اسلامی سوشلزم کی بات کی ہے, انہوں نے نام لیا ہے. پھر اگر آپ کو دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنے زمانے میں, بے شک آپ ان کو اچھا کہیں برا کہیں, لیکن انہوں نے ایک خاص قسم کے ریفارمز ایسے کیے کہ میں اس ریفارمز کی وجہ سے پرویز صاحب میری تو ٹوٹل ہوتی تھی نا 3 مہینے کی فیس وہ UT لاہور میں, جی میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں پڑھتا تھا, مکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا,
اور میری فیس ہوتی تھی 299 روپے. واو, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور انجین آج کر کے دیکھیں آپ میرے والد صاحب پروفیسر تھے, وہ مجھے پڑھا نہ سکتے اگر میں آج کے دور میں پیدا ہوتا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سوشلزم آنا چاہیے, یہ ہمارا خواب ہے. لیکن ہمارا جو یہ والا خواب ہے نا کہ ہم 3 بڑے کام کریں اور یہ کام ہم حکومت میں آگے کریں, اقتدار میں آگے. تو اگر کوئی لوگ کہتے ہیں آپ نہیں کر سکیں گے, تو وینیزویلا میں جب ہوگو چاویز آیا تھا اس نے یہی کیا تھا. ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ پاور پلانٹ جتنے بھی ہیں نا, لوگ آپ کی اس پوڈ کاسٹ پہ میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ ایک بڑے جرنلسٹ ہیں تو اچھا ہے لوگوں کو پتہ چلے, ہم تو سامنے کھڑے ہوئے. بالکل, یہ جتنے پاور پلانٹس ہیں ان پہ قبضہ کریں گے. اچھا جی, ہم ان کو نیشنلائز کریں گے. مطلب یہ اگر آپ پاور میں آتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں تو یہ جتنے ہیں ان پہ آپ قبضہ کر لیں گے, ان کو نیشنلائز کر دیں گے. چاہے ان میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, چاہے ان میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, چاہے اس میں مسلم نون کے لوگ ہوں. اچھا جی, ہمیں تو ان اینی کیس پہ قبضہ کرنا ہے کیونکہ انرجی کرائسس ہے ملک میں. اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر آج بجلی کی قیمت تھوڑی ہو جائے تو عام آدمی کا تو بعد میں ہے, انڈسٹری چل پڑے گی یہاں پہ اور انڈسٹری لگے گی. اور اچھا دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں ریاست انڈسٹری کے اندر آئے. اب یہ دیکھیں پرائیویٹائزیشن کے بالکل الٹ بات ہم کرنے لگے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ریاست کو انڈسٹری میں آنا چاہیے کیونکہ کبھی بھی اگر آپ ایڈوانس ملکوں میں جائیں گے, اگر آپ وہاں کا ان کا پچھلا پاس دیکھیں گے, جب انہوں نے اسٹارٹ کی انڈسٹریلائزیشن تو وہ ریاست کی نگرانی میں ہوئی. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوا کہ آپ نے بس کیپٹلسٹ کو کہا جی آپ جاؤ. آپ نے کیپٹلسٹ کو باقاعدہ ریاست کی ایک نگرانی اور ریاست کی مدد سپورٹ دی, پھر کہ جا کے انڈسٹری لگی. اور اس میں ریاست نے کئی دفعہ انڈسٹری لگا کے ان کو دی. یہ بھی ایون ایوب خان کے زمانے میں بھی انڈسٹری لگائی گئی اور ان کو دی گئی. یہ جو کتنے خاندان تھے, 23 خاندان یا 22 خاندان کہتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انڈسٹری اگر خود لگائیں, ریاست لگائے, تو اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو پھر انرجی کرائسس ختم کرنا پڑے گا اور دوسرا آپ کو لینڈ ریفارمز کرنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک. ہم سمجھتے ہیں خدا کی زمین ہے, اگر کوئی زمین کسی کے پاس ہے تو وہ پروڈکٹیو ہونی چاہیے. اگر پروڈکٹیو نہیں ہے تو اسے واپس لے لیں, سمپل بات ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جو لینڈ لارڈ ہے جن کے پاس زمین بہت زیادہ ہے اور وہ کر کے رہے ہیں, وہ دیکھیں تو زرعی ٹیکس تک نہیں دیتے جی. مطلب آپ سوچیں نا, اتنے بڑے انہوں نے واسٹ لینڈز رکھے ہوئے ہیں, یہ کسی کو ٹیکس وقت نہیں دیتے. اب چونکہ پارٹیاں ساری پاکستان میں جو حکومت میں ہیں وہ ساری خود بڑے امیر لوگ ہیں, تو وہ یہ ریفارمز کر نہیں سکتے, یہ صرف ہم کر سکتے ہیں. تو 4 لاکھ تنخواہ ڈیفینیٹلی دی جا سکتی ہے اگر اس طرح کے یہ 3 بڑے سٹیپ لے لیے جائیں تو دی جا سکتی ہے. 4 لاکھ تنخواہ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کا سننے والے اس پہ فیصلہ کریں گے. پی ٹی آئی آپ سے, مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے سب سے زیادہ ناراض رہتی ہے, کیوں رہتی ہے آپ سے ناراض؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا آدمی سیاست میں نہیں آیا جو کہ ایک تو بائیں بازو کا ہو, اور اس کے لیے وہ بائیں بازو کے لوگ نا عام طور پہ سب سے پہلے اپنی پرسنل قربانی دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا جی, ہماری سیاست جو ہے وہ پیسے کے اوپر ہے ہی نہیں. ہمیں پیسہ سیاست کے لیے چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری سیاست پیسے کے اوپر نہیں چلتی. مطلب اگر ہم امیر لوگوں کو کہیں گے جی آپ ٹکٹیں لے لیں اور جا کے الیکشن لڑ لیں تو وہ تو وہی سسٹم رہے گا, پرانا سسٹم. ہاں, تو ہم تو یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں پارٹی امیر ہو, عام لوگوں کو وہ کھڑا کرے, عام لوگوں کے پیسے بھی نہ لگیں. اس کے لیے ہمیں کراؤڈ فنڈنگ پہ جانا پڑے گا, ہمیں 1 کروڑ ممبرشپ چاہیے. اس کے لیے ہمارا ایک پورا طریقہ ہے جس طرح ہم وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت تو نیریٹو جن لوگوں کا بک رہا ہے, تو 1 کروڑ ممبرشپ کا ہی سارا ہمارا ایشو ہے اس وقت, اور جو کہ بہت بڑا پھر خواب لگتا ہے لوگوں کو. لیکن لیبر پارٹی کی کیا ممبرشپ نہیں ہے وہاں پہ؟ انگلینڈ میں نہیں ہے, یا یورپ کے اندر جو پارٹیز ہیں لیفٹ کی ان کا ممبرشپ نہیں ہے. اب یہاں پہ چونکہ نہیں ہے اس لیے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے پی ٹی آئی کو ایشو یہ ہے کہ ایک تو ایک قربانی کرنے والا آدمی آ گیا مڈل کلاس سے, جس کو پیسے نہ تو بنانے ہیں نہ وہ پیسے کی سیاست کرنا چاہتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ آدمی ایک عام لوگوں کی پارٹی بنا رہا ہے جو کہ عمران خان نہیں کر سکے, وہ اور طرح کی سیاست کر رہے تھے کہ نواز شریف سے میری لڑائی ہے, آصف زرداری سے میری لڑائی ہے. اب لڑائی کا پوچھے تو کیا کہتے تھے کہ جی یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. بھائی چور ڈاکو تو پہلے اپروو کرے نا. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان سے دونوں سے بہت زیادہ ایک طرح سے جیلسی تھی ان کی. اوکے, ہاں 100%, یہ وجہ تھی 100%. عمران خان کا ایشو پتہ کیا ہے جی؟ یہ چاہتا ہے صرف میں ہی نظر آؤں, یہ چاہتا ہے صرف میں ہی پاور میں ہوں, یہ چاہتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں, یہ سب چاہتا ہے میں ہی سب سے زیادہ مشہور ہوں. اس آدمی کا ایشو ہے, یہ ایک نارسسسٹ آدمی ہے. یہ اپنے آپ کو ہدایت نہ اس کو ملی تو یہ ایسے ہی زندگی سے چلا بھی جائے گا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا. اس کو چاہیے ہدایت بیسیکلی. یہ آدمی جیلسی میں کرتا ہے. ہم تو جیلسی میں نہیں کر رہے کسی کی, ہم عام لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں نہ تو ہمیں عہدے چاہیے نہ کچھ چاہیے, جیلسی ہماری ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ. لیکن یہ آدمی صرف اس لیے ان کے خلاف تھا
کہ یا تو آپ پالیسی پہ بات کریں نا. آپ کہیں جی میں آؤں گا تو میں کیا کروں گا, بھائی آپ آئیں گے تو آپ بھی رزاق داؤد کو لے آئیں گے, آپ آئیں گے تو آپ بھی شاہ محمود قریشی کو لے آئیں گے. تو اس ملک میں کون سی آپ نے سیاست بدلی ہے, وہی سیاست ہے آپ کی بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ مسئلہ ہے پی ٹی آئی کو کہ اس آدمی کو کریں کیا. ایک تو یہ پورے ملک میں جانا جاتا ہے, پھر یہ پارٹی ایسی بنا رہا ہے, اور پھر اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے. ابھی لیسکو والا معاملہ بھی میں نے کلیئر کر دیا, ختم ہو گئی بات. اب ان کو سمجھ نہیں آتی اس کو کہاں سے پکڑے. میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ میری تو کوئی فائل ہی نہیں ہے, رائٹ. میں مانگے دور کہتا ہوں میری کوئی فائل نہیں ہے. ایجنسیز والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ میرا کریں گے کیا. اس کے ان کے پاس ایک طریقہ رہ جاتا ہے پی ٹی آئی کے بعد, بدتمیزی, گالم گلوچ. لوگوں کو لگے یار یہ تو بڑا فضول آدمی ہے, اس کے نیچے گالیاں دے رہے ہیں لوگ, اور وہ باقاعدہ پلانڈ ہوتا ہے. ایک دم 1000 بندہ آتا ہے, گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے, رپورٹ کرتے ہیں, بلاک کرتے ہیں. تو یہ فیشسٹ جماعت ہے, یہ اصل میں یہ فیشسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں نا جی ہماری زبان بندی کی جاتی ہے, یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جتنا انہوں نے فیشزم کیا ہے نا, ایک سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی زبانیں بند کی ہیں میرے سمیت, اور دوسرا جو انہوں نے اپنے اقتدار میں 3.5 پونے 4 سال جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے, آپ کو صاف پتہ لگ جاتا ہے یہ خود فیشسٹ ہیں. تو مجھے تکلیف ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, لیکن یہ ان کے کرتوتوں کے اپنے پھل ہیں. میں پھر کہوں گا, پہلے بھی میں نے کہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, کرتوتوں کے پھل. ہاں جی, ابھی عمران خان صاحب جب آپ آنکھ ضائع ہوئی نا, تو مجھے وہ دور یاد آ گیا جب انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا تھا. تو شاید آپ کو یاد ہو کہ ان کی بیگم اور بیٹا جو ہے وہ دوائیاں لے کے گھومتے تھے کہ بابا کی آنکھ خراب ہو جائے گی, آپریٹ ہوئی ہے, تو دوائی نہیں دی گئی تھی, اور رانا صاحب کی ایک آنکھ خراب ہے. تو جو بھی آپ جی ان کی ایک آنکھ بالکل ان کو ایک سائڈ پہ آنکھ کے سامنے نظر آتا ہے, میں آف دی ریکارڈ ہے مجھے پتا ہے, اور دوسری سائڈ پہ اگر لوگ گزر بھی رہے ہیں تو ان کو نظر نہیں آتا, اور یہ اس وجہ سے ہوا تھا. اور آج عمران خان کی اپنی آنکھ بھی خراب ہے. تو یہ مکافات عمل, بہت افسوس ہوا اس بات کا کہ اچھا جی اور یہ مطلب وہ بڑا آدمی ہے, بتاتا نہیں ہے پبلک کے اندر, یہ نیوز نہیں ہے. ہاں جی, وہ کیونکہ بڑے آدمی ہے نا, مطلب کہ اپنی اس چیز کو بتا کر لوگوں سے ہمدردیاں نہیں. عمران خان صاحب نے تو ہر بات پہ ہمدردیاں لینی ہوتی ہیں نا. ہمدردی سے بھی بڑا ایجنڈا ہوتا ہے جی, یہ بیانیاں بناتے ہیں, یہ بیانیاں بناتے ہیں. لیکن اب جو بیانیاں یہ بنا رہے ہیں نا فریز صاحب, مجھے ان سے ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بنا رہے ہیں. اور یار آپ پاکستان کے خلاف تو نہ بنائیں. ابھی میں نے حامد میر کی آج ایک وہ دیکھی ہے, میں بڑا خوش ہوں, کیونکہ حامد میر صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی ایک دم ان کا دل کرتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں بول دیتے ہیں, کے لیے بندہ کبھی وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ بول دیتے ہیں. لیکن آج انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات بڑے جرنلسٹوں کو کرنی چاہیے, اور اپنے ضمیر کو سامنے کھڑے ہو کے یہ بات بولنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ صرف نہیں بنا رہے, اب ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. وہ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دوسرے ملکوں کے بھی ہیں, وہ اس ملک کے اندر بھی ہیں. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو یوز کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی یوز ہو رہی ہے. تو اگر عمران خان کو یہ پتہ ہے, جو میرا خیال ہے کہ پتہ ہے, تو پھر تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ جو شدانہ گلزار نے کہا تھا کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے. مجھے اس طرح کی بات سن کے بھی غصہ چڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ شدانہ گلزار کیسی جھوٹی عورت ہے کہ اس نے بھی کہا کہ بسنت منا رہے ہیں, یہ کریں. اب جیسے علیمہ خان کے بچے کی خبر آئی ہے تو وہ شدانہ گلزار چپ ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جی اب کیوں نہیں بول رہی آپ. یہ سارے کے سارے لوگ صرف بیانیے بنا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف بنا رہے ہیں. اگر یہ نہیں بنائیں گے تو ہمیں عام سیاست یہ کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی, ہم ان کے ساتھ سیاست میں لڑیں گے, مخالفت کریں گے پوری. ہم مسلم نون پیپلز پارٹی کے بھی سیاسی مخالف ہیں, لیکن ادھر سے کبھی کسی نے گالیاں سنی دیں, ادھر سے کبھی کسی نے مجھے بلاگ رپورٹ نہیں کیا. تو یہ پی ٹی آئی کا ہی خاصہ ہے. صرف کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے خائف ہیں کہ آپ عمران خان کے متبادل ہیں یا عمران خان کی جگہ لے رہے ہیں, جو جگہ لے لیں گے؟ پرویز صاحب میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں, یہ آپ دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ جب مریم نواز ابھی نہیں تھیں چیف منسٹر, تو مریم نواز صرف نواز شریف کی بیٹی تھیں, تو وہ جاتی تھیں, جلسے کرتی تھیں, اور ان کا ایک لوگ کہتے تھے ہاں یار یہ لڑکی کے اندر وہ ایک دلیری ہے, یہ بات کرتی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی. لیکن مریم نواز کی یہ اتھارٹی, یہ پوزیشن نہیں تھی جو اب ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب آپ پوزیشن میں آتے ہیں نا, تو پھر آپ بہت بڑے ہو جاتے ہیں. مطلب یہ عثمان بزار تک جو ہے, جب تک پاکستان کی ہسٹری رہے گی وہ بھی چیف منسٹر تو رہے گا نا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پنجاب کا چیف منسٹر تھا, اور اس کو کتنے لوگ صرف اس لیے ملتے ہوں گے کہ یار یہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے. اب بات یہ ہے کہ لوگوں کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ جواد احمد تو یار ایسی پتنی, اگر میں نے بوٹ پالش کیے ہوتے, اور یہ میں نے آپ کو میں بتا رہا ہوں 2019 میں میرے پاس لوگ آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یار آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس ملک میں لوگوں کو وزیر اعظم بناتے ہیں. اچھا جی. اب آپ بتائیے, آپ کو بھی اپروچ کیا گیا؟ پرویز صاحب ایک دفعہ نہیں کیا گیا, ایک دفعہ تو محمد علی درانی صاحب میرے پاس آئے تھے.
اب آپ کو پتہ ہے وہ کتنے بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے آدمی, اور وہ میرے بڑا بھائیوں کی طرح ہیں, بہت پیار کرتے ہیں مجھے. انہوں نے میرا جب ہم نے اسکول کھولے تھے پہلی دفعہ, تو اسکول کا فیتا جو ہے انہوں نے اور جنرل ذوالفقار نے کاٹا تھا, وہ جو وابڈا کے چیئرمین تھے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں نے آگے وہ کاٹا تھا, اور اس لیے ان کو میرے ساتھ ایک انسیت ہے. انہوں نے مجھے آگے کہا کہ یار جواد, میں سمجھتا ہوں, اب آپ کو پتا ہے وہ کہاں کنیکٹڈ ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے, پوری دنیا. انہوں نے کہا جواب میں جانتا ہوں, میرے پاس ہے, میرے گھر آئے تھے, ان کی مہربانی ہے. انہوں نے مجھے کہا جواب میرا خیال ہے کہ آپ کو نا کچھ کرنا چاہیے, آپ بتائیں کہ میں کچھ اس معاملے میں کوئی بات شات کروں. تو میں نے ان سے کہا بالکل بات نہیں کرنی, آپ مجھ سے پوچھیے گا, آپ مجھ سے بات کر لیجیے گا کہ میں نے ان سے کیا کہا. تو میں نے بالکل یہ بات ان سے بھی کی. تو دیکھیں یہ بات اب جو کریں نا, پی ڈی آئی کو پتہ ہے کہ متبادل میں بن سکتا ہوں میں, اگر آج چاہوں نا تو اگر میں ان کو کہوں نا کہ یار مجھے بنا دیں کچھ, اور وہ اب مجھے نہیں پتا آج کی اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں 2019 سے 2026 7 سال میں ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا, بالکل ایسے, ہر وقت میری تصویریں چل رہی ہوتی ہیں, آپ موبائل کھولتے میں نظر آتا. تو آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ بتائیں اس کا امیج کتنی دیر لگتی ہے, کتنی دیر لگتی ہے امیج بننے میں. ہاں آپ امیج بن جاتے ہیں. یہاں پہ تو شہباز گل جیسے جو ہیں وہ امیج بن گئے تھوڑا بہت. تو میں تو یار اس ملک کے اندر 26 سال سے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن کے ساتھ موجود ہوں. میں تو میرے تو گانے سن کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ متبادل ان کو واقعی لگتا ہے. یہ ہے, میں نے جب کہا تھا نا ایک دفعہ, تھوڑا سا مذاق میں کہا تھا, تھوڑا سا سیریسلی کہا تھا کہ میں تو سوشلزم کے حوالے سے میں آخری امید ہوں. تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اس بات کا. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں آخری امید تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتا, خدا مطلب مجھے معاف رکھے اس بات سے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی یا میں ایک بڑا امیج اس ملک میں بن جاتے ہیں پولیٹیکل, تو ہم اس ملک کے اندر غریب اور امیر کا سوال ضرور کھڑا کریں گے. کلاس کویسچن جس کو کہتے ہیں, طبقاتی سوال. اور اس کے اوپر پھر عام لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ ابھی کوئی بھی پارٹی اس سوال کے اوپر نہیں کھڑی ہوتی. بالکل, کہ اصل مسئلہ غریب اور امیر کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اقرار الحسن صاحب نے بھی ایک پارٹی بنا لی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود وزیر اعظم نہیں بنوں گا, بلکہ جو لوگ ہوں گے انہی میں سے کسی کو وزیر اعظم بناؤں گا. آپ بھی خود وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے یا آپ کی پارٹی سے لوگ ہوں گے؟ میں وہی بات پہلے سے کر رہا ہوں. اقرار نے شاید میرے سے یہ بات لی ہے, کیونکہ اقرار کو لگا ہوگا کہ اگر میں یہ بات نہیں کروں گا تو پھر میں کیا کروں گا, کیونکہ وہ تو پہلے سے میں کر رہا ہوں. اچھا جی. تو اس نے تو یہ بات کی ہے, میں پہلے مبارکباد دیتا ہوں اس کو, اس نے پارٹی بنائی ہے. ہر جمہوری حق ہے ہر انسان کا, اور اس کو لوگ جانتے ہیں تو اس نے بنائی ہے. لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات ہے نا, جو میں اقرار کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہا کرے کہ میری جو پارٹی ہے میں اس میں عہدہ بھی کوئی نہیں لوں گا. جب آپ عہدہ نہیں نہ لیتے اپنی پارٹی میں, پارٹی کے اندر کی بات کر رہا ہوں, تو آپ اس کو اون بھی نہیں کرتے. ڈیفینیٹ لوگ کیوں مانیں گے, آپ کے پاس عہدہ ہی کوئی نہیں. اونرشپ بھی نہیں ہے نا. فرض کریں آپ نے عہدے دار کسی اور کو بنا دیا, وہ کسی دن آپ کو کہیں گے اقرار صاحب آپ نے بالکل آج بک بک کی ہے, آپ ادھر سے نکل جائیں, تو آپ نکل جائیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی آپ کی. اور وہ لوگ, اور جن لوگوں کو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا ہے, پارٹی آپ نے بنانے کے لیے کوشش کی ہے, وہ آپ کو باہر نکال دیں گے. اب وہ آپ سے اختلاف ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں اب وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, تو پارٹی تو ان کے پاس چلے گی نا. تو مطلب یہ نہایت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی نا, میں غلط لفظ یا سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ تھوڑی سی بھولے پن کی بات ہے. میں یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. کبھی دنیا میں کوئی بھی انسان کسی پارٹی کے اندر عہدہ یا کسی پارٹی کے اندر نظریہ دان ہونے کی پوزیشن میں نہ ہو, اور وہ یہ کہے کہ میں پارٹی یہ بنا رہا ہوں, تو وہ پارٹی نہیں بنا رہا. وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ چلو جی میں نے تمہیں بتا دیا, اب تم جو مرضی کرو. تو وہ جو پارٹی ہے وہ ہوگی کیا, وہ تو بندہ اس میں رول ہی نہیں ہے اس کا کوئی, جس کا کردار ہی کوئی نہیں. تو اس بات میں اس کو کرٹیسائز کرتا ہوں, اور میں اس کو کہتا ہوں وہ اپنی یہ چیز درست کرے کہ اس میں عہدہ رکھے اور اس کو لیڈ کرے. جین زی پر بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ اس جنریشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں جین زی مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کو بہت زیادہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ دنیا, دیکھیں نا اتنا ان کے پاس مواد ہے, ڈیٹا ہے, انفارمیشن ہے. تو میں جین زی کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح ابھی طلعت حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ جین زی ایسی ہے, جین زی ویسی ہے. وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کیوں ایسے ہیں, زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے. اچھا سوشلزم کے اندر نا ہم بات کرتے ہیں ہسٹوریکل مٹیریلزم کی یا ہم ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی. ان دونوں یہ دونوں جو موضوع ہیں نا, ان کے اندر ہم بیسیکلی چاہتے کیا ہوتے ہیں کہ جو چیز ہو گئی ہے ہم اس کے پیچھے جائیں کہ یہ کیوں ہوئی ہے. ٹھیک,
ہم اس کی اساس میں جانا چاہتے ہیں, اور پوری سائنس بھی آپ کو پتہ ہے اسی کے اوپر استوار ہوئی ہے. کوئی چیز جیسے وہ نیوٹن نے دیکھا کہ پھل گر رہا ہے تو اس نے کہا یہ کیوں گر رہا ہے بھائی, تو اس نے پھر دریافت کرنا شروع کیا تو پتہ چلا گریوٹی. پھر وہ گریوٹی مطلب یہ چاہے کہتے ہیں نا افسانوی بات بھی ہوگی نا, لیکن بات ٹھیک ہے کہ ایسے ہی سائنس آگے بڑھتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوری میں آپ بات کیا کر رہے تھے ہم جنزی کے بارے میں کہ جنزی کی اہمیت کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کردار ادا کریں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ جنزی کو اتنی زیادہ انفارمیشن مل گئی ہے, اتنا زیادہ ان پر ڈیٹا ہے کہ اب ان کو ڈائریکشن کو نہیں مل رہی. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ ماں کے پیٹ سے ایسے پیدا ہوئے ہیں, وہ اگر طلعت حسین صاحب بھی ان کی جگہ ہوتے تو ایسے ہی ہوتے. اوکے آپ ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ اور میں ہوتے تو وہ بھی ایسے ہوتے. آج بھی ایسے ہی ہوتے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ایسے کیوں ہیں, اور اگر وہ ایسے ہیں تو ان کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. یا یہ بھی ایون کہ اگر وہ تبدیل بھی نہیں کرنے کی ضرورت بلکہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, ان کو پاور میں کیسے آنا ہے اس کا ان کو بتایا جائے کہ آپ کیسے پاور میں آ کے جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے. تو مجھے پتہ کیا لگتا ہے, جنزی کو ایک بات پتہ چل گئی ہے, ان کو پتہ چل گئی ہے کہ اس دنیا میں جو ہے نا سب کچھ جو ہو رہا ہے نا, یہ اصل میں اجارہ داری کا معاملہ ہے. ہمارے پاس نہ جابز ہیں, نہ ہمارے پاس, اوپر سے ہمیں اس ایج میں انہوں نے دھکیل دیا ہے اکانومی کے پروسیس کے اندر, ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے. ادھر لوگوں کی جاری کیپٹلزم اپنی سرمایہ داری نظام اپنے سخت ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے, جہاں پہ اتنا کنٹرول ہے ریاست کے اوپر بھی, سیاست کے اوپر بھی, معیشت کے اوپر بھی, سماج کے اوپر بھی, کہ جنزی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی انفارمیشن کے باوجود اور اتنی گھٹن کے باوجود ہم اس میں سے نکلیں کیسے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ سوشلزم کی ان کو سمجھ تو نہیں ہے, لیکن وہ اندر سے سوشلسٹ ہو چکے ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سوشلزم ایکچولی ہے کیا. دیکھیں نا جنزی پتہ کیا کرتی ہے, وہ ہیں اوور کانفیڈنٹ. جی بہت زیادہ سارے ان کے اندر ایک آپ کو صاف بات نظر, اوور کانفیڈنٹ انسان جو ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں کہ برا ہوتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے کہ اگر ایک سوشلسٹ کے اندر یہ بات ہو, لیکن یہ نہ ہو کہ میں بدتمیزی کروں گا اس کے ساتھ, اس کے اندر یہ بات ہو کہ میں تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جنزی کے اندر اگر یہ بات ہے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے, تو یہ ایک انقلابی بات ہے. ٹھیک, اب اس انقلابی بات کو پولیٹیکلی مٹیریلائز کیسے کیا جائے گا, یہ سوال ہے. یہ برابری پارٹی کا بھی سوال ہے, اور ہم اس پہ بھی آج کل ہم غور کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس میں دنیا کے مسائل کا حل چھپا ہوا ہے. جنزی, الفا اور بیٹا, یہ تینوں جنریشن جو ہیں یہ دنیا تبدیل کریں گی, مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ دنیا تبدیل کریں گے. مذہب کارڈ کا استعمال بڑا کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے, اس پر کیا کہیں گے؟ ہر بات میں مذہب کارڈ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ تو ایسی چیزیں کی گئی جیسے خانہ کعبہ میں, مکہ مدینہ میں, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے لوگوں نے اس وقت کے دور کی حکومت کچھ لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں تک بھی کی. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو حرکتیں انہوں نے کی تھی وہ پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں, اگر وہ پی ٹی آئی کے نہ ہوں, جو بیوقوف لوگ ہیں جو پیچھے لگے ہوئے, تو نہایت ہی ایک بری حرکت تھی. نو ڈاؤٹ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا, اور دوبارہ ایسی چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. اور مجھے لگتا ہے اس سے ان کا بڑا نقصان ہوا ہے, پولیٹیکلی بھی بڑا نقصان ہوا ہے, ان کے جو امیجز ہیں وہ بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں. تو میں تو مذمت ہی کرتا ہوں ایسے. میرے ایک ماننے والے دوست ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آج عمران خان پر جتنی مشکلات ہیں اس وجہ سے بھی ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ پہ مذہب کا بے تکا استعمال کیا. بالکل ایسا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں اس کو روحانیت کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا, کیونکہ میں تھوڑا سا لاجیکل, ریشنل, سائنٹیفک آدمی ہوں, اور روحانیت کو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہوتی ہے کہ میٹا فزکس ایسے ہوتی ہے, آپ کو جس چیز کا نہیں پتہ وہ روحانی ہے, اور جب اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ سائنس کے ڈومین میں داخل ہو جاتی ہے, یا ریشنلزم کے ڈومین میں داخل ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات بالکل پکی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہمیں ایک پروگریسو معاشرہ چاہیے تھا. اچھا میں بہت حیران ہو رہا ہوں آج کل, آپ کو پتہ ہے مسلم نون کا جو پیپلز پارٹی کا جو کچھ عرصے سے جو وتیرہ رہا تھا نا, انہوں نے بھی مذہب کا اپنے اپنے زمانے میں کھیلے ہیں. اور میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں, بہت ساری ہیں میرے پاس. اور انہوں نے ایون یہاں تک کہ انہوں نے اس ملک کے اندر جو ریگریسو فورسز ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملائے ہوئے ہیں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان نے جو اس کو اتنا زیادہ بلیٹنٹلی استعمال کیا ہے نا, تو ان دونوں کو تھوڑی سی نا سمجھ آئی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ کر کے آپ کچھ حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اب بسنت دیکھ لیں نا. جی, اب بسنت کے خلاف کتنا لوگوں نے مذہبی پروپیگنڈا بنایا کہ یہ تو جی ہندوؤں کا تہوار ہے.
بھئی آپ کو عقل ہی نہیں ہے. امیر خسرو بھی بسنت کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں. اکبر بادشاہ نے یہ اسٹارٹ کی تھی. ہاں بھائی نا, اکبر بادشاہ تو مسلمان تھا. تو خیر اس طرح کی چیزیں بھی آئی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ بسنت جو ہے ایک یہاں پہ لوگ انجوائے کرتے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بھائی فیملیز میں شادیوں میں بھی انجوائے کرتے ہیں لوگ. اچھا کسی کے جنازے پہ جب عورت مر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ آپس میں ملتے ہیں. یہ ہمارے جو شیعہ دوست ہیں ان کی مجلسوں میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی انسانوں نے اپنا خود دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایسوسیشنز, اپنے ریلیشن شپس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. ان کو عقل ہوتی ہے, اگر نہیں ہے تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد سیکھ جاتے ہیں, وہ کچھ ٹھوکریں کھا کے سیکھ جاتے ہیں. اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جی یہ مذہب کے خلاف ہر انٹرٹینمنٹ ہے, کوئی بھی چیز, موسیقی بھی خلاف ہے, آرٹ بھی خلاف ہے, پینٹنگ بھی خلاف ہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ تصویر کھینچنا بھی جو ہے وہ بالکل حرام ہے, اور تصویر بنانا بھی حرام ہے. اب مسئلہ یہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی سمجھ آئی ہے, وہ مذہب کارڈ اتنا استعمال نہیں کر رہے. تھوڑا بہت جو گنجائش ہے وہ تو رہے گی, کیونکہ وہ ہماری طرح ترقی پسند اور روشن خیال لوگ نہیں. ہم تو مذہب کو پرسنل معاملہ سمجھتے ہیں. میں اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سب سے بہتر سمجھتا ہوں, لیکن میں اپنا ٹھونستا نہیں ہوں مذہب کسی کے اوپر, اور میں مذہب سیاست میں استعمال نہیں کرتا. میں چاہوں گا کہ یہ بھی ایسے ہو جائیں. لیکن پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے اس ملک کے اندر اور ابھی تک کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مذہب فروشی, منافقانہ مذہب فروشی ضیاء الحق کے بعد کسی اور پارٹی نے آج تک نہیں کی. سب سے بڑا میرا مسئلہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ ہے ہی یہی, یہ عمران خان کو بجائے کہ ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ, بجائے ایک پولیٹیشین کے طور پہ, بجائے ایک پولیٹیکل اکانومی کا ایکسپرٹ ہونے کے طور پہ, یہ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں ایک اچھا اور نیک آدمی. دیکھیں جب آپ مذہبی امیجز بنائیں گے نا اس طرح کے کہ اچھا نیک, پھر خدا, خود بیوقوف آدمی کہتا ہے کہ جی خدا مجھے تیار کر رہا تھا. تو جب آپ اس طرح کے مذہبی امیجز بنائیں گے نا تو جواد احمد جیسے بہت سے لوگ جو ہے نا پھر وہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بھائی سیاست کرنی تھی تو ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار تھے, کہ ہم یہ کریں گے, آپ یہ کریں گے. آپ صاف پینے کے پانی کے لیے کیا کریں گے, ہم صاف پینے کے پانی کے لیے کیا کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے یہ نیک اور سچا ہے تو وہ تو نہیں ہے, وہ تو ہم بتائیں گے کہ پھر نہیں ہے, وہ ہم نے بتایا ہے. اور اس لیے ان کو بہت نقصان ہوا ہے. میرے اپنے صرف میری ذات سے مذہب فروشی کرنے کی وجہ سے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی جتنا نقصان عمران خان کو ہوا ہے, یہ نہ ہوتا اگر یہ مذہب فروشی نہ کرتا, اور اگر یہ صحیح والے ایشوز پہ سیاست کرتا جو اس ملک کے اصل ایشوز ہیں. جو اصل ایشو ہے لیکن اس پہ کبھی بات نہیں کی. پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میں آپ کو دیکھا, ایک خاتون آپ کے سامنے آ گئی, کیا ماجرا تھا وہ سر؟ اصل میں نا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری تھوڑی سی نا ایک غلطی میرے سے ہوئی ہے. اصل میں نا وہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا, لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ نا سمجھنا بھی نہیں چاہتے, سیکھنا بھی نہیں چاہتے, اور یہ نیت اچھی سے آئے ہی نہیں ہے, یہ نیت ہی بری لے کے آئے ہیں. ہاں دیکھیں نا, بری نیت لے کے آئے ہیں. تو وہ ان کو کون ایسا کرتا ہے؟ چینل کرتا ہے, یا چینل کے جو لوگ کام اس شو کو بنا رہے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ لوگ تو اچھے ہوتے ہیں سارے, وہی لوگ. آپ کو پتا ہے جب شو ختم ہو گیا تو وہ خاتون بھی, وہ سارے لڑکے لڑکیاں, وہ جو ایک داڑھی والے, سب آگے مجھ سے مل رہے ہیں, اچھا جی, تصویریں کھنچوا رہے ہیں. ہاں جی, لیکن اس کے اندر شو کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں. یہ اصل بات ہے نا, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. اچھا جی, ہمارے لوگوں کے پاس تصویریں ہیں سب کی, وہ مجھے گلے مل رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جواد بھائی آپ کے بہت بڑے فین ہیں, اور جواد بھائی آپ بات ویسے ٹھیک کر رہے تھے. اب مجھے بتائیں, ادھر مجھے کچھ کہہ رہا ہے, ادھر کچھ کہہ رہا ہے. ان کو نا پلانٹ کیا گیا تھا. اچھا جی, وہ سارے پلانٹڈ تھے. یہ جو لڑکی تھی یہ تو اس چینل پہ کام کرتی ہے, جس چینل پہ پوڈ کاسٹ کیا آپ نے, پوڈ کاسٹ کس پہ کیا ہے. تو اگر آپ اتنا کسی کو زچ کرتے ہیں نا, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر میری جگہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے تھوڑا سا غصہ کیا, ایک عورت بولتی جا رہی ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ چپ ہو جاؤ, میں جواب دیتا ہوں. وہ لگی ہوئی ہے. تو اس ہوتا کیا, اب ریکارڈ ہو رہا ہے. تو میں کافی دیر تو بیٹھا رہا, میں نے اس کو صرف اتنا ہی کہا کہ یار آپ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں کہ آپ جس آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ آدمی تو آپ کی بھی آزادیوں کے راستے میں ہے. میں تو آپ کی آزادیوں کے لیے کام کرتا ہوں. میں تو عورت کو بھی مرد کی طرح چاہتا ہوں کہ وہ اپنی, جیسے بھائی مریم نواز ہیں جی, آپ اگر اس طرح کے آدمی ہوتے, آپ کہتے ہیں جی عورت کو تو حکمرانی کا حق بھی نہیں ہے, تو آپ ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے بھی, آپ بتا رہے ہیں مجھے. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کس کی وجہ سے عورتوں کو عزت بھی ملتی ہے, مقام بھی ملتا ہے. میں اس کو یہ بتا رہا تھا صرف, وہ ویسے تھوڑا سا میں نے غصے میں کہہ دیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر میری جگہ عمران خان ہوتے جی, وہیں بیٹھے ہوتے اور یہی رویہ لوگ ان کے ساتھ کرتے, میری جگہ مریم نواز شریف ہوتی اور یہی رویہ لوگ ان کے ساتھ کرتے جی, کیونکہ وہ تو
اس وقت تو آپ کچھ نہیں کرتے, آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں, اور یا میری جگہ بلاول بھٹو زرداری ہوتے اور یہی رویہ کرتے جی تو شاید میرے سے بھی زیادہ سخت وہ ریئیکشن دیتے. دیکھیں یہ عام بات نہیں ہوتی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پورا ملک جانتا ہے, اور ایسے لوگ جو نیت ہی غلط لے کے آئے ہیں اور وہ آپ کو ایسے سوال کریں. ایک آدمی کہہ رہا ہے آپ تو جواد بھائی بات کر رہے ہیں ان کی, آپ نے کہا میاں علیہ السلام بھی انقلابی تھے, تو آپ تو میوزک کرتے ہیں جو کہ شرک ہے. اب مجھے بتائیں ایسے آدمی کو میں کیا کہوں گا. وہ ایک تو میرے ذات پہ حملہ کر رہا ہے, دوسرا وہ میرے مذہب پہ حملہ کر رہا ہے جس کو میں پیار کرتا ہوں, اور تیسرا وہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے جو کام کرتا ہے وہ غلط ہے اور ایون شرک کر رہا ہے. ہاں, تو مجھے اس کو کیا کہنا چاہیے. دیکھیں لوگ بڑی آرام سے ججمنٹ کر دیتے ہیں کہ جواد صاحب نے دیکھیں زیادتی کی, انہوں نے ان کو, میں نے اس کو اس لیے جاہل کہا کہ یار اس سوال کا تو جواب ہی نہیں ہے. یہ یورپ میں کوئی سوال کر لے اس کو وہاں سے نکال دیں گے. میں ایگری کرتا ہوں. اسے کہیں گے یار تم کیا بات کر رہے ہو, جو چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ ایک آرٹ فارم ہے, اس کو کرنا خوبصورتی کی بات ہے, آپ اس کو کہاں سوال کو لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے ادھر جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پلانٹڈ ہے. اگر پلانٹڈ ہیں تو پھر انہوں نے جان بوجھ کے کیا, سب پلانٹڈ کے لیے کیا, سب پلانٹڈ تھا, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. آج تک ریحان کو, وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا, میں ابھی بھی اس کو کچھ نہیں کہتا, وہ ویسے کما رہا ہے یوٹیوب پہ. یہ یوٹی میں میرا جونیئر تھا. اچھا. ہاں میرا جونیئر تھا, اور اس کے کہنے پہ میں بڑی دفعہ یوٹی گیا ہوں ایلم نائز کے اندر. مطلب آپ یہ سمجھیں میں اور احسن اقبال صاحب اکٹھے بیٹھتے تھے اسٹیج کے اوپر, ساتھ ہمارے انجینئرنگ کاؤنسل کے جو ہیڈ تھے وہ ہوتے تھے, وابڈا کے چیئرمین ہوتے تھے, ہم 4-5 لوگ ہی بیٹھے ہوتے تھے صرف. تو ہم کہتے ہیں نا ڈگنیٹریز جو ہوتے ہیں ایلم نائی کے, وہ 5-6 باقی سارے بھی وہی ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, لیکن ہمیں وہ اسٹیج پہ بٹھاتے تھے. میں انکلوڈیڈ تھا اس میں, حالانکہ میں سیاست میں بھی نہیں تھا. تو یہ ریحان مجھے اسپیشلی 2 دفعہ تو اس نے مجھے انویٹیشن دیا, میں 3-4 دفعہ گیا ہوں. تو یہ وی سی کے ساتھ اس کے اچھے مراسم تھے, تو یہ وی سی ان کو کہتے تھے کہ یار وہ جواد کو بلا لیں. تو وہ ریحان مجھے کہتا ہے جواد بھائی ادھر آنا ہے, یو ٹی کے فنکشن پہ آنا ہے, آپ نے آنا ضرور ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے, اچھا میرے ویڈیو میں آیا ہوا ہے ریحان. آپ کے ویڈیو مطلب میرا ایک میوزک کا ویڈیو ہے, اس کے اندر ریحان نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے. وہ کون سا ہے؟ یہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے. اچھا جی, اس میں اس نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے. جی اتنے اچھے تلقات آپ کے. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں, اور وہ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا میرے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ریحان کو فائدہ تو بڑا ہوا ہے. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوا ہے کہ اس کا کبھی کوئی پروگرام اتنا وائرل نہیں ہوا. ہاں وہ تو ہے. تو اس کو ہو گیا, میں اس کو کہتا ہوں چلو خوش رہو, لیکن اس کو آئندہ خیال کرنا چاہیے. نہیں سر, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. پروگرام فیور اپنے ہٹ کرنے کے لیے آپ اپنے جو 20 سال 25 سال کے تعلقات ہیں اس کو داؤ پہ لگا لیں. یہ تو کہہ رہا ہوں, اس کو خیال کرنا چاہیے کہ آئندہ اگر وہ ایسی ایکٹنگ کرے گا نا تو اس کا جو بیلنس شیٹ ہے نا, آپ 20 سال بعد جو اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر اتنے بڑے بڑے گیپس ہوں گے کہ اس کو فل کرنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا, ایسی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے پاس مہمان کیوں آئے گا؟ مہمان آپ کے پاس آتا ہے, آپ کے گھر پہ چل کے آتا ہے. ہمارا تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہمارے پیرنٹس نے یہ سکھایا ہے کہ جب آپ کے گھر پہ چل کے مہمان آتا ہے, میں یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں, آپ کتنے عزت سے پہلاو سے ملے ہیں, آپ اپنے اسٹاف کو بتا رہے ہیں, مطلب کہ پرویز صاحب اگر ادھر بیٹھ گئے ہیں تو ان کو بیٹھنے دیں, حالانکہ آپ اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں. کوئی مسئلہ تو یہ آپ کا ایک احترام ہے نا جو آپ کو اپنے گھر والوں نے آپ کی تربیت میں سکھایا, تو یہ بھی تو ایک ہونا چاہیے. تو چلیں, وہ بھی اب ان کو نوجوان بھی نہیں کہہ سکتے, ہماری عمر کے ہی ہیں, لیکن چلیں انہوں نے کچھ کما لیا, شاید اس کی ضرورت تھی ان کو, وہ زیادہ ضروری تھا وہ جو انہوں نے کر لیا. سر موجودہ صورتحال میں آخری 1-2 سوال ہیں. موجودہ صورتحال میں یہ جو ہندوستان کے ساتھ افواج پاکستان نے کیا, خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل کا کردار تھا, وزیر اعظم کا کردار تھا, اس پر کیا کہیں گے کہ فیلڈ مارشل نے ایک جواب تو دیا نا ہماری فوج نے ہندوستان کو, اور ہندوستان کا جو پرانے والا وتیرہ تھا ان کو بھی سمجھ لگی کہ یار پیسے نہیں ہیں, ہم جہاں مرضی اٹھ کے چلے جائیں اور حملہ کر دیں. جواب تو آگے سے تگڑا دیا سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ برابری پاڑی چاہتی ہے جی کہ اس ملک کے اندر فوج جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ فوج جو ہے وہ اس کے اندر بہترین لوگ ہوں, ٹھیک, جنرل سے لے کے سپاہیوں تک, جو بھی سرمایہ داری نظام میں جس طرح کی بھی ہماری ایک کلاس سسٹم ہے اس کے اندر, تو ہم اس کو تو ہم اس وقت نہیں چینج کر سکتے. تو اوپر کے لیول سے نہیں لے کے نیچے کے لیول تک تمام لوگ بہترین ہوں, اور وہ کانفیڈنٹ ہوں, اور جب وہ جنگ ہو تو یہ منہ توڑ جواب دیں لوگوں کو. تو اگر تو آپ نے ان کے رول کی بات کرنی ہے تو جو آصف منیر صاحب ہیں جو کہ فیلڈ مارشل ہیں اور جو کہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے, میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر جواب کسی اور نے کبھی دیا ہے کافی عرصے سے. جنرل باجوہ کے زمانے میں بھی آپ کو پتا ہے جب وہ کشمیر کا معاملہ ہوا
تو انہوں نے تو آگے سے بات تک بھی نہیں کی، بلکہ ایک صحافی نے تو آ کے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس تو ٹینکیں نہیں ہیں، ٹینکوں کے پیٹرول میں پیسے ایسا کچھ. اب مجھے بتائیں کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے ایک ایسی ڈسکریجنگ بات کر لی. تو اگر اس دفعہ یہ حرکت ہوئی ہے جو کہ ہم نے جواب دیا ہے انڈیا کو، تو جو ان کا اصل رول بنتا ہے عاصم منیر صاحب کا، اور جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، اور جو پوری فوج کا، وہ انہوں نے بخوبی اور بہترین طریقے سے ادا کیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو اقتدار میں نہیں ہیں، ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم چاہیں گے کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہو. بالکل ٹھیک. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم فوج کے خلاف بات کریں، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم فوج کو بدنام کریں، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ فوج کو پوری دنیا کے اندر برے طریقے سے دیکھا جائے. یہ پی ٹی آئی کا ہی وتیرہ ہے، یہ عمران خان نے بیوقوفی ماری ہے، بہت بڑی جہالت کی ہے. ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ فوج کے اندر بھی اگر کوئی اصلاحات ہونی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کی جائیں جب اقتدار میں آنے کے بعد. اور اگر فوج کو آپ نے مضبوط نہ کیا، اس پوری دنیا میں گلوبل کیپٹلزم ہے، فوج کے بغیر آپ کی کسی بھی ملک کی اس دنیا میں عزت ہی نہیں اب ہے. اگر آپ بڑا ملک ہیں، آپ کے پاس زیادہ آبادی ہے، آپ پروگریس کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کے ایک دم سائے جو ہاسٹائل ہیں، تو اگر آپ کی فوج مضبوط نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں. آخری سوال بھی ہے، آپ نے بسنت کے حوالے سے بات کی کہ یہ بڑا اچھا ایونٹ ہوا، ہمارے بچپن کی یادیں تازہ ہوئی، لاکھوں لوگ لاہور میں آئے، بزنس جنریٹ ہوا. میں نے سنا کہ گوشت خالی جو مرغی کا وہ پتہ نہیں اربوں روپے کا بک گیا ہے. تو یہ تو ایک اچھا تہوار ہوا. مریم نواز صاحبہ نے، یہ مشکل فیصلہ تھا، کوئی مرد بھی نہیں کر سکا. 18-19 سال کے بعد اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ کو بھی یاد ہوگا یہ منایا گیا. اس کے علاوہ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اپنی جگہ پہ ہے، منشور اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو اس وقت میں حکومت میں موجود ہے مریم نواز صاحبہ، آتے جاتے ان کے کچھ کیے ہوئے چیزیں نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے ان کے بارے میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جتنا بڑا بیانیہ پی ٹی آئی کا بنا ہوا ہے، اور ہر وقت وہ سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر ٹی وی پہ بھی بہت سے لوگ ان کے بیانیوں کو آگے لے کے چلتے ہیں، یوٹیوب کے پیسوں کے لیے بھی کرتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جتنا کام نون لیگ نے اس وقت کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے دور سے بہت زیادہ ہے. اچھا، بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے، اور اس کی ان کی ایک لیگیسی بھی ہے کام کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز شریف، یہ جتنے بھی شریف خاندان کے لوگ ہیں، ان کو بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس پہ آپ دو رائے نہیں ہے کسی کی. ان کو پتہ ان کو کس حد تک کنٹرول کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ نکال بھی دیتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. برابری پارٹی تو اس معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو ہم تو پورا اوور آل کر دیں گے یہ سسٹم. تو یہ تو سرمایہ داری نظام کے اندر کیونکہ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ کچھ حد تک ہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بسنت کا جو خاص طور پہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے، اتنی بڑی بات ہوئی ہے. اکانومی کے اندر فائدہ علیحدہ ہے، سماج کے اندر گھٹن ختم ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لوگوں کو انجوائمنٹ کرانا، ان کو زندگی میں مزہ ان کا ہونا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کے اندر جو ریگریسو فورسز ہیں، آپ نے ان کو بھی بتانا ہے کہ بھائی ہم دلیری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند اور روشن خیال پاکستان بننا چاہیے، تو ہم اس کے اندر اس لیے یہ کر کے رہیں گے. تو ایک آخری بات کہ نون لیگ کو بھی میں ڈیفینیٹلی اس پہ دوں گا، کریڈٹ دوں گا، لیکن ساتھ میں سسٹم کو بھی دوں گا. اور سسٹم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمارا ہائیبرڈ ہے. ہائیبرڈ سسٹم بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اور یہ پتہ کس بات کی علامت ہے، جو میرے لیے بڑی خوبصورت بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ ضیاء-ال-حق والا ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے. ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ اور بھی 2-4 لوگ، بلکہ یہ پرویز مشرف والی جو لیگیسی ہے جو ماڈرن پاکستان کی تھی، اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جائے گا. تو سیاست میں بھی ہمیں مزہ آئے گا اگر ترقی پسند کام ہوں گے شروع، اور سسٹم جو ہے اگر اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرے گا، انلائٹنمنٹ کو پروموٹ کرے گا، تو یہ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی چیز اچھی ہوگی. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے جب آف دی ریکارڈ، تو آپ نے بتایا کہ ہاسپٹل ایک سال کے اندر کھڑا کر دیا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں، ستھرا پنجاب کی ٹیمیں نظر آتی ہیں. وہ میں بڑا حیران ہوا تھا کہ دیکھیں میں نا، کیونکہ وہ ایک روٹ ایسا ہے کہ جہاں میں رنگ روڈ پہ بھی جانا ہوتا ہے مجھے کئی دفعہ. ہم ایک ہفتے میں نا میں ایک دفعہ ضرور جاتا ہوں رنگ روڈ پہ، تو میں نے رشتے داروں سے ملنا ہوتا ہے. اور ساتھ میری وہاں پہ ایک میری ہمشیرہ جو ہیں ان کا بھی گھر ہے، تو ادھر بھی میں کبھی کبھی جاتا ہوں، کافی بلکہ جاتا رہتا ہوں. تو راستے میں میں نے دیکھا کہ یہ کیا بن رہا ہے، مطلب شروع ہوا بننا ہوا، تو وہ بالکل میدان تھا پہلے. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد میں نے دوبارہ کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو کچھ چیزیں بنی ہوئی تھی.
تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے کہا یار یہ اتنی جلدی کیسے ہو رہا ہے. تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے نا, وہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو سرمایہ داری نظام میں ہم جو رہ رہے ہیں, جی رہے ہیں, اس کے اندر ان لوگوں کی ایک لیگیسی ہے, اور یہ چیزیں کھڑی کر دیتے ہیں جلدی. اور یہ تو میرا خیال ہے کہ موٹر وے سے لے کے جو ہے یہ کینسر اسپتال تک انہوں نے کیا ہے. میں چاہوں گا کہ عمران خان کا کینسر اسپتال بھی چلتا رہے, میں چاہوں گا کہ ان کا کینسر اسپتال بھی چلے. میں چاہتا ہوں یہ تمام لوگوں نے جو اچھے کام کیے ہیں, میں نے ابھی کہا کہ ڈکٹیٹرشپ کے باوجود پرویز مشرف نے کچھ اچھے کام کیے تھے, ان کو سراہنا چاہیے. انہوں نے اس ملک کے اندر ماڈرنائزیشن کے لیے بڑا کچھ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ ان کی جو کریڈٹ میں جاتی ہے چیز وہ ہونی چاہیے, بات کرنی چاہیے. اور میں نے اس بات کا جو کینسر اسپتال والا معاملہ جو ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو اس ملک میں ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی حکومت کر رہی ہے, میں اس کو سراہتا بھی ہوں اور میں کریڈٹ بھی دیتا ہوں ان کو. کریڈٹ بھی دیتے ہیں, سراہتے بھی ہیں. دیکھیں آپ کا کریڈٹ ہے, 25 سال بعد بھی آپ کو نہیں چھین سکتا. اونچے مجاجیں والا ٹاپ پہ رہا ہے, تو دیکھیں آپ کا کریڈٹ ہے اور دنیا آپ کو دے رہی ہے. اس کے بعد کئی گانے آئے, کئی چلے گئے, لیکن آپ کا کریڈٹ دے رہے ہیں. یہ بڑے دل والا کوئی انسان کر سکتا ہے کہ جو کریڈٹ دینے میں کنجوسی نہیں کرتا, جو آپ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ابھی ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ, آپ کا ٹائم لیتے ہیں جب بھی کبھی پاکستان ہو, آپ سے کہتے ہیں, اور مل کر بڑا اچھا لگتا ہے. آپ موٹیویٹ کرتے ہیں, اور مجھے آپ کو اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ کو لوگ کہیں لاکھ دیوانے کا کہیں کہ جواد بھائی جو دیکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, بٹ پاکستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے. ہاں جی جی جی, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی کامیاب ہو, لیکن جو کوشش ہے خدا نے کہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. تو میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی پارٹی کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور اس طرح ہنستا مسکراتا رکھے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.